اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا، پھر سورت کا کافی حصہ آپ نے سنا اللہ رب العزت نے منافقوں کی خباثتوں کو، شرارتوں کو، ان کے دوغلے پن کو بیان فرمایا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا تو 6 گروہ بن گئے تھے غزوہ تبوک کے لیے۔ آج اللہ رب العزت ان لوگوں کا، ان منافقوں کا ذکر فرمائیں گے جنہوں نے اجازت لینا ضروری نہ سمجھا۔ کچھ وہ تھے جو دیہاتوں سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے بنائے کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، فصل تیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت منافق بھی تھے جنہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جائیں گے اور یہ جہاد کریں گے، وہ آنن فانن صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے، نہ ان کا پیغمبر رہے گا، نہ یہ اس کے صحابہ رہیں گے، پھر بادشاہت ہماری ہوگی، لہٰذا اجازت کیوں مانگے؟ تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا ذکر فرمایا وجاء المعذرون، آئے معذورین بوقت تیاری جی، جو عذر پیش کرنے والے تھے نا جی، اینڈ وقت پہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو دیکھیں جی، جب تیاری ہو جائے اس کے بعد تعداد کم ہو نا جی، تو پھر بندہ فطرتی طور پر تھوڑا سا غمگین ہوتا ہے۔ من الاعراب، دیہات میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ وہ اجازت مانگیں ان کے لیے، وہ اجازت لیں اور گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور وقعد الذین، دوسرا گروہ، وقعد الذین، اور بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ سیصیب الذین، عن قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے۔ دیکھیں، یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں، داری کافر ہیں، مجوسی کافر ہیں۔ یہ جو کافر ہیں نا جی، ان کے اپنے طبقات ہیں جی، لیکن منافق جو ہے نا جی، اس کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عن قریب ان کو پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ آگے اللہ رب العزت نے لیس علی الضعفاء، ان صحابہ کرام کا ذکر فرمایا جو عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے۔ فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی گناہ نہیں ہے کمزور لوگوں کے اوپر۔ کچھ ایسے تھے نا جی جو بوڑھے تھے، کچھ ایسے تھے جو بیمار تھے، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، بیماروں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ولا علی الذین، اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما وہ چیز کہ ینفقون، جو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی۔ دیکھیں، کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے نا جی، صحابی ہو مخلص نہ ہو جی، حضور کے پاس آئے تو کچھ نے اپنا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، کچھ کمزور تھے، کچھ زخموں سے چکنا چور ہو چکے تھے، کچھ کے پاس رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا، خرچ کرنے کا انتظام نہیں تھا، ان کے پاس تلوار لینے کے پیسے نہیں تھے، اور زیادہ راہ خرچہ جہاد کے درمیان میں جو آتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ،
اور بیمار لوگ، اور اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے جانے کے لیے، نہ ظاہر بات ہے نا جہاد کے اندر سفر کی ضرورت پڑے گی، تو سفر کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہ جو سفر تھا تبوک کا 1 مہینے کی مسافت کا تھا، تو یہ لوگ نہ جا سکے۔ اللہ کے پیغمبر جب غزوہ تبوک میں پہنچے نا، مقام تبوک میں پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں پیچھے مدینے میں، ان کو بھی اتنا ہی ثواب پہنچتا ہے جتنا ثواب آپ کو پہنچتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اتنی گرمی کا یہ سفر کاٹا ہے، اتنی مشکلوں کا سفر کاٹا ہے، ہمارے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں، زخم ہو چکے ہیں، ہمارے ناخن اتر چکے ہیں، یا رسول اللہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب پہنچتا ہے جتنا ہمیں ثواب پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کو عذر نے روکے رکھا ہے، ورنہ ان کا ایمان کہاں چاہتا تھا کہ وہ پیچھے رہیں گے، عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، جتنا ثواب تمہیں پہنچتا ہے اتنا ثواب ان کی بھی پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے اشارت یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ کیا ہوں جی مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دل میں نفاق نہ ہو۔ جو بندہ جہاد میں نہیں جا سکتا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو، دل کے اندر منافقت کینہ بغض نہ ہو، شرک کفر نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کو، بوڑھے بندے کو، کمزور لنگڑے لولے بندے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ مجاہدین کو عطا فرماتے ہیں، نیت ہو جہاد کی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ نیت ہی نہیں کرتا اور وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، فرمایا وہ بندہ منافقت کے نفاق کے ایک درجے پر ہو فوت ہوئے جی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے جہاد کی نیت کی اور اسے جہاد میسر نہ ہوا، اس کی زندگی میں جہاد نہ ہوا، یا وہ جہاد کے دن تو آئے لیکن وہ معذور ہو گیا جی، نہ جا سکا، تو فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العزت دن قیامت کے شہداء کی منزلوں کے برابر منزل عطا فرمائے گا۔ یہ صرف نیت ہو جی، ارادہ نام جس کا جی، نیت خالص ہے تو اللہ اتنے درجات بلند فرمائے گا جی۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جو معذور ہے حقیقی معنوں میں معذور ہے تو اس کے اوپر الزام نہیں ہے وہ مسلمان ہو کر تم جہاد میں نہیں گئے، مسلمان ہو کر تم نے یہ کام نہیں کیا۔ فرمایا واللہ غفور، اللہ تو بخشنے والا رحیم اور مہربان۔ اور ولا علی الذین اذا ما اتوک، اس آیت کا شان نزول سنے جی، کمال کا شان نزول ہے جی۔ غزوہ تبوک تھا نا جی، سواریوں کی قلت تھی اور صحابہ کرام تھکے ہوئے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 5 ساتھی اور تھے، یہ چھٹے تھے، انہوں نے کوشش کی، ستو لیے، چھوارے لیے، زاد راہ بنایا لیکن سواری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے سواری مانگتے ہیں۔ سواری کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم نے تبوک کے لیے جانے کی تیاری کی ہے، ہمارے پاس زاد راہ تو ہو چکے ہیں لیکن سواری نہیں ہے، ہم 6 بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 6 نہیں بن سکتی تو کم از کم 3 دے دیں یا رسول اللہ، ہم باری باری پہ سفر کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 3 نہیں ہے تو 2 دے دو جی، ہم باری باری پہ آدھا آدھا سفر کاٹیں گے۔ اللہ کے پیغمبر روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ ابو موسیٰ اشعری اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت سواری نہیں ہے، اس وقت سواری نہیں ہے۔ اور یہ صحابی تھے نا جی، ایک تو منافق تھے، شکر کیا ان کو اجازت مل گئی، اب صحابی ہے جی، سب کچھ تیار ہے لیکن جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اور رونے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع حزنا، غم کی وجہ سے ان کے آنسو جاری ہو گئے جی، اتنے آنسو جاری ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور اٹھ کر چلے گئے۔ اتفاق سے اللہ رب العزت نے سواریوں کا بندوبست فرمایا، کسی بندے نے صدقہ کیے، ہدیہ کیا، گفٹ کیا اللہ کے پیغمبر کو کچھ سواریاں اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو این الاشعریون، اشعری لوگ کہاں گئے جی؟ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جس وقت آپ نے مانگی تھی اس وقت میرے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حقیقت میں اس وقت میرے پاس سواری نہیں تھی۔ اب یہاں سے ایک بات دیکھیں سمجھیں جی، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں آپ کو دیتا جی۔ تو پتہ کیا چلا جی، رازق کون ہے جی؟
اللہ ہے. ہوتے ہیں نا تبلیغ والے کہتے ہیں نا جی سب کا خالق اللہ، سب کا مالک اللہ، سب کا رازق اللہ. جی اگر اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ اختیارات ہوتے رزق دینے والے تو اللہ کا پیغمبر قسم اٹھاتا آپ نے صحابہ کو اس مشکل گھڑی میں اونٹ نہ دیتا. تو پتہ چلا کہ رازق کون ہے جی اللہ ہے، باقی ساری مخلوق مرزوق ہے. خالق اللہ ہے، باقی ساری مخلوق کیا ہے جی، ساری چیزیں یہ کیا ہے جی مخلوق ہیں. رزق دینے والا کون ہے جی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو فرمایا ولا علی الذین، اور ان لوگوں کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کریں. قلتا، میرے پاک پیغمبر آپ نے کہا لا اجد ما احملکم، میرے پاس سواری نہیں ہے جو میں تمہیں مہیا کروں، جس کے اوپر میں تمہیں سوار کروں. تو تولوا، وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگے. اعینہم، ان کی آنکھیں تفیض الدمع، آنسو بہا رہی تھی. حزنا، غم کی وجہ سے. ما ینفقون، وہ خرچ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن طبیعت تھی، فطرت تھی، جہاد میں جانا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، لیکن ساتھ میں سواری نہیں ہے. اسی طرح جنگ بدر ہے جی، صحابہ کی تعداد بھی کم ہے لیکن سواریاں اور ہی زیادہ کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بندے ہیں جی، ایک اونٹنی ہے، باری باری پہ سوار ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی باری پہ سوار ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی نا جی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھیں اور ہم چلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر میرے پاؤں بھی گرد غبار آلود ہوں اور میری بھی درجات بلند ہوں. فرمایا نہیں، یہ ترتیب ہے، یہ حق ہے، آپ کی باری ہے، آپ وہ سواری پہ سوار ہو. صحابہ کی چاہت اور تڑپ ہوتی تھی اور صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جی، اللہ کے پیغمبر کے حکم ماننے کے اندر تاخیر نہ ہو. فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک، آگے ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو مالدار تھے لیکن ہیلے بہانے کر کے. صحابہ کرام تو غربا تھے نا جی، غریب تھے، سواریاں نہیں تھیں، لیکن کچھ منافق ایسے تھے ان کے پاس ڈبل سواریاں تھیں، لیکن ہیلے بہانے بنا کر خود بھی نہیں گئے اور اپنی سواریاں بھی مہیا نہ کی. فرمایا انما السبیل، بے شک الزام ہے ان لوگوں کے اوپر یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں گھر میں بیٹھنے کی، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار بھی ہیں، اور رضو، وہ راضی ہیں اس بات سے کہ بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ پیچھے عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھیں. اور وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں.